ایل سیز کا مسئلہ، ڈالرز کا مسئلہ، اچھا دکانیں جلدی بند ہو رہی ہیں اس کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، یہ تمام مسائل ہیں، اور را مٹیریل نہیں آ پا رہا، ایل سیز نہیں کھل رہی. تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس آپ نے تو یہ سب باتیں کی ہوں گی، کیا آپ کو ادھر سے رسپانس ملا؟ کیا بتائیں گے آپ ہمارے ویورز کو؟ سب تو بہت پریشان ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ تمام جو ایشوز ہیں اس پر جو ہے وہ بات ہوئی، اور اس پہ جو کنسنسس تھا اور پاکستان بزنس کونسل نے جس پر زور دیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریزیوم کریں، جس پر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اور وزیر خزانہ صاحب نے بھی ری افرم کیا کہ نہیں ہم بالکل اس پر کین ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے اس کو ہم انشور کریں گے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ریزیوم ہو جائے. اور پھر اسی کے بعد پاکستان بزنس کونسل کی میٹنگ کے بعد رات کو ان کی جو ہے وہ ڈائلاگ بھی ہوا آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے، اور وہاں بھی اسی بات کو انہوں نے دہرایا کہ وہ پروگرام کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ساتھ میں کہ جو ہمارے اور لوگوں پر جو ہے پبلک پر جو ہے وہ بوجھ آلریڈی زیادہ ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ بوجھ ان کے اوپر جو ہے وہ نہ ڈالیں. پھر دوسری جو بات کی جیسے آپ نے گیس کے بارے میں کہا تو اس کو سرکولر ڈیٹ کے بارے میں وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ اس کو وہ ریڈیوس کریں گے سبسٹینشلی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 8 سے 10 روز کے اندر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آئیں گی اور اس کو ہم جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے. جہاں تک کہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ امپورٹس کو جو ہے وہ کنٹین کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک حل ہے اس وقت جو ہمارے کنٹرول میں ہے، پاکستان کے کنٹرول میں ہے، کہ وہ اپنے امپورٹس کو جو ہے وہ ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کے اندر جو ہے وہ رکھیں، اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو منیمم جی رکھیں، کیونکہ پاسٹ میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہائی ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ریزروز کو جو ہے وہ ایٹ اپ کر گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی ڈسکشن ہوا کہ جو بھی آپ انرجی سیونگ کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ جلدی دکانوں کو بند کرنا اور انشور کرنا کہ ڈے لائٹس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اور جو ہے وہ کم سے کم ہم الیکٹریسٹی خرچ کریں تاکہ ہمیں جو فیول ہے الیکٹریسٹی کا اس کو جو ہے وہ امپورٹ جو ہے نہ کرنا پڑے. تو اس پہ یہ بھی بات ہوئی کہ کچھ اگر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ آورس کو بھی جو ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے، تاکہ اس وقت ضرورت ہے کہ لاسٹ ایئر ہمارا جو انرجی امپورٹ کا بل ہے وہ $27 بلین تھا، جی اس کو کم کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہے، جی جب جا کے ہم یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے کم کر سکیں گے. ٹھیک. پھر اس کے لیے یہ بات ہوئی کہ جو یہ آپ جب امپورٹ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس میں جو امپورٹس کی پرائرٹائزیشن جو ہے کو جی لسٹ کریں، اور اس پرائرٹائزیشن میں گورنمنٹ اپنی جو پالیسی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ان کو چاہیے کہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بھی وہ بیٹھے، وہ ٹرانسپیرنٹ جی طریقہ ہونا چاہیے، اور تاکہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہو کہ انہوں نے پچھلے سال اگر 100 امپورٹ کیا ہے تو اس سال ان کو 70 کرنا ہے، 65 کرنا ہے، 75 کرنا ہے، اور تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنی پروڈکشن کو جو ہے وہ پلان کر سکے. جی پھر یہ بات ہوئی کہ جو ڈالر کی انٹر بینک مارکیٹ اور جو ہے وہ اوپن مارکیٹ، اب آج کل جو ہے وہ 3 ریٹس جو ہے وہ ہو گئے ہیں، ایک انٹر بینک مارکیٹ ہے، ایک ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے اوپن مارکیٹ ہے، اور ایک آؤٹ سائڈ ایکسچینج کمپنیز جو ہے وہ تیسرا ریٹ ہے، اور اس کو تیسرے ریٹ کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی کچھ یہ کام ہو رہا ہے فورن ایکسچینج کا، وہ تو انٹر بینک میں ہو یا جی ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے ہو، یہ حوالہ ہنڈی جو ہے از ناٹ ڈیزائربل. ریمیٹنسز بھی جی بالکل کم آ رہی ہیں اسی وجہ سے. عارف حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو فرما رہے ہیں تو کافی آپ کی یعنی کہ وسیع معاملات پر گفتگو ہوئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور ان کی جو ٹیم تھی وہ کافی چیزوں پہ آپ اور وہ ایک ہی پیج پہ تھے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے.
تو آپ نے بھی سنا ہوگا یہ بار بار کہ جی ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے، سیاسی حکومت نہیں کر پائے گی، مشکل فیصلے ہیں، بہت سے لوگ یہ بہت سی بات کر رہے ہیں. تو آپ بحیثیت ایک بزنس مین جو اس پوری انوائرمنٹ کی نبض پر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، بیکاز آپ لوگوں کا سب کام کا تعلق کسی سے، آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ آپ لوگوں کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد واٹ ڈڈ یو فیل، اور جو ہارڈ اور ٹف ڈیسیجنز ہیں وہ کیا آئیں گی، کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ واٹ واز یور اون امپریشن؟ آئی تھنک یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں تو کوئی ایسا ڈسکشن نہیں ہوا یا لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں نسیم کہ اب یہ گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جی آئی بلیو کہ اس کے کہ وہ جو بھی ہارڈ ڈیسیشنز لینے ہیں وہ پورے کریں، کیونکہ انہوں نے کچھ ڈیسیشنز تو لے لیے ہیں، اور اگر یہ ہارڈ ڈیسیشن نہیں لیتے تو ان کے لیے جو ہے یہ پرابلم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پھر زیادہ مشکل حالات میں جو ہے وہ جا سکتا ہے. تو اب یا تو یہ کہ ہارڈ ڈیسیشن لے کے کچھ بلیم اپنے اوپر لیں، لیکن ان کو اگر کچھ وقت جو ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے وہ ملتا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ پھر چانسز ہو سکتے ہیں کہ یہ حالات کو جو ہے وہ ریکور کر لیں، اور اس کو پھر جو ہے وہ ایکسپلین کریں کہ یہ ہارڈ ڈیسیشن جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ناگزیر ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشکل حالات ضرور ہیں. آپ نے جو کہا حفیظ پاشا صاحب کا حوالہ دیا تو اس میں یہی ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تنخواہ کے میں اضافے کے لیے تھوڑے سے یہ ہے کہ جو انٹرپرینورز ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا جنرس رہیں اور لک آفٹر کریں اپنے لوگوں کو، کہ ان کے لوگ جو ہے وہ یہ مشکل حالات سے جو ہے وہ نبرد آزما ہو سکیں. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ حل ہے. پھر یہ ہے کہ کچھ آپشنز ہیں. آپشنز یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے سب سے بڑا چیلنج آپ کو پتا ہے اور آپ ہر پروگرام میں اس کا ذکر کرتی ہیں، اور وہ ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا چیلنج ہے نا. اس وقت ہمیں ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے، اور نسیم ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری جو ٹوٹل فورن کرنسی ڈیٹس ہیں اس میں جو کمرشل ڈیٹ ہے وہ 12-15% ہی ہے. باقی جو ہے وہ بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل، پیرس کلب اور یہ سب ہیں. تو اس کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل، پیرس کلب، اس میں رول اوور کے جو ہے وہ چانسز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. کمرشل جی میں اگر آپ پیمنٹ نہ کریں ٹائملی تو وہ ڈیفالٹ گنا ہو جاتا ہے. جاتا ہے. جی وہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ جس کو مینج نہ کیا جا سکے. تو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے دسمبر میں جو ڈیو تھا وہ بانڈ کی جی پیمنٹ ابھی وہ بھی پے کر دی، کیا. جی اور اب یہ کمرشل لون جو یو اے کے بینکس کی تھی وہ بھی آج وہ بھی ابھی پے کیا. جی انفارمیشن آئی کہ وہ پے کر دیا انہوں نے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں کریں، اور اس کے لیے اپنی ریمیٹنسز کو بہتر کرنے کے لیے انفلو کو یہ ہے ایکسچینج کہ ریٹ. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بھی بات ہوئی، تاکہ چونکہ اب وہ انٹرنیشنلی انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے ہیں اس کو جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو کیا جائے، جس پہ جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ہاں ہم یہ جو ہے فلوٹنگ ریٹ رکھیں گے تاکہ وہ انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے منسلک. پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی، پھر اس کے اندر یہ ہوئی کہ جو ہے وہ اور جتنے ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ جس سے ہمارا انفلو بڑھے. ایک بات جو میں اور کرنا چاہوں گا آپ کے حوالے سے کہ یہ بہت ساری یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہماری ریمیٹنس اور ہمارا ایکسپورٹ کم ہوا، لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ریمیٹنس اینڈ ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن اتنا جو ہے وہ ایبسولوٹ ٹرم میں کم ہوا ہے، لیکن جو امپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوئی ہیں. تو وہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے بہتری کی طرف. وہ کم کر رہی ہیں. جی تو لیکن کچھ اقدامات ایڈمنسٹریٹو اقدامات لے کے یہ افغانستان جو جا رہا ہے ڈالر، اس کو روکنا چاہیے، حوالے اس کو روکنا چاہیے. تو اس سے آئی تھنک بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. جی یہ آپ کو لگ رہا تھا کہ ایک سینس آف ارجنسی ہے، یہ جو معاملات ہیں
اس پہ ڈیسیجن لینے کے لیے کچھ لگ رہا ہے سینس آف ارجنسی تھی جو آپ کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ کیونکہ یہ تو چیزیں دے کین گو آن فار ویکس کہ جی ہاں ہم نے کرنا ہے بٹ ڈو دے ریئلائز کہ اٹ ہیز ٹو بی ڈن ویری ارجنٹلی؟ جی آئی بلیو اس کا جی بالکل احساس ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں جی کہ تمام جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ پارٹنرشپ میں جی یہ کام کریں، اور بزنس کمیونٹی جن کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ان سے سب چیزوں کا ادراک حاصل کریں، ٹھیک اور جو ہے ان کے مشوروں سے جو ہے وہ آگے چلیں، کیونکہ آئی تھنک پاکستان ہم سب کا ہے، اور بے ہم شک سب کے بے لیے شک بالکل یہ آپ تو ضرور آئیڈینٹیفائی کرے پرابلمز کو، لیکن اس کے سولوشنز پہ زیادہ ہم مل کے ڈسکس جی کریں۔ بالکل سولوشنز کی بات ہے. لاسٹ کوسچن ویری کوئکلی، ابھی آپ نے فرمایا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو اپنے امپلائیز کا خیال کرنا چاہیے، اور ابھی جب مہنگائی کا بالکل بھوت پھر سے نکلے گا ونس اگین، جب یہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز پوری ہوں گی، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ بزنس کمیونٹی پھر پے وغیرہ بڑھائیں معاملات، یعنی کہ ظاہر ہے مینز کہ پروفیٹیبلٹی کم ہوگی، لیکن عام شہریوں کے لیے جو آپ کے ورکرز وغیرہ ہیں اس حوالے سے پاکستان بزنس کاؤنسل کوئی ڈیسیجن لے گی عارف حبیب صاحب؟ آئی تھنک جہاں تک کہ پروفیٹیبلٹی کم ہونے کا تعلق ہے، اس میں تو جو ہے وہ آئی تھنک اس میں کوئی دیر نہیں لگانی چاہیے، جی جی اور پہلا جو ہے خیال امپلائیز کا رکھنا بے چاہیے۔ شک لیکن پرابلمز وہاں ہو جاتی ہے کہ جہاں ان میں اتنی بزنس میں سکت نہ رہے، ٹھیک وہ سکت نہ رہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ سروس کر سکے، اور ٹھیک وہ ٹھیک اگر انوائبل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تو پھر ان کی کلوجر ہی ہو جاتا مجبوری ہے، ہے، بالکل ہاں پھر بالکل کلوزر ہو جاتا ہے، تو وہ تو آئی تھنک ان کے کسی کے ہاتھ میں نہیں فائدے میں رہے گا۔ نہیں ہے، بے شک ہاں بے تو شک ضرورت اس بات کی ہے کہ سب یونٹ چلتے رہیں، جی اور وہ اتنا بوجھ جو ہے وہ جنرسلی لیں جو کمپنیز اپنے اوپر لے سکتی ہیں، بے اور ان شک کا خیال رکھنے میں، اور ظاہر ہے جو لوگ ہیں جو ریسیپینٹ ہیں یا جو امپلائیز ہیں، ان کو بھی اپنے بیلٹ ٹائٹن کرنے پڑیں گے، ان کو سیونگ بالکل کرنی پڑے گی، ان کو بالکل الیکٹریسٹی کا استعمال کم کرنا پڑے گا، جی پیٹرول کا استعمال جو ہے کم کرنا پڑے گا، ڈے لائٹ میں کام کرنا پڑے گا، جی تو وہ اپنا حصہ ڈالیں بالکل جو بیلٹ اس ٹائٹنگ پروسیس آل میں۔ اراؤنڈ جیسے آپ فرما رہے ہیں، سب کو کرنی That's پڑے right. گی، حکومت، بزنس کمیونٹی،